بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یار یہ لڑکی تو ہماری طرف دیکھتی تک نہیں ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ سحر ایسے فکرے پچھلے 2 ہفتے سے سن رہی تھی، ابھی آفس جوائن کیے ہوئے بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، اس لیے وہ ایسے خوشحال فکروں سے پہلے محروم رہی تھی۔ احمد جہاں کا مینیجر تھا، اپنے سٹاف کی عزت کرنا بلکہ لڑکیوں کی خاص طور پر عزت کرنا اس کی خوبیاں تھیں۔ احمد نے کبھی کسی کو اس کی حیثیت کی بنا پر چھوٹا بڑا نہیں سمجھا تھا، یہی وجہ تھی کہ سحر بھی احمد کی دل سے عزت کرتی تھی۔ دونوں میں کام کے علاوہ کبھی کوئی بات نہ ہوئی تھی، اور یہی بات سحر کو سکون کا سانس دیتی تھی۔ سحر آپ کو سر نے بلایا ہے، سحر کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے اطلاع دی۔ ضرور کوئی بہت ضروری کام ہوگا، ورنہ سارا ایسے کام کے دوران نہیں بلاتے۔ خود سے باتیں کرتی سحر کیبن تک پہنچی اور اجازت ملنے پر اندر آ گئی۔ جی سحر بیٹھیے۔ احمد کے کہنے پر سحر سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کچھ لیں گی سحر؟ نہیں سر شکریہ۔ سحر کو کچھ عجیب لگا تھا آج احمد میں۔ یہ اس کا وہم تھا یا خدا کی نعمت کا اثر کہ عورت کسی بھی مرد کی نیت بانپ لیتی ہے، پھر اس نیت کو سمجھنا یا انجان بن جانا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ سحر، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے سیدھا بات پر آتا ہوں۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ سر، سحر نے بات ٹوکی۔ احمد نے اشارے سے سحر کو خاموش کروا دیا۔ میری پوری بات سن لیں سحر، پھر آپ بول سکتی ہیں۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری پسند پوچھنے پر مجھے جس لڑکی کا خیال آیا وہ آپ ہیں، تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیج سکوں۔ سحر پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ناراض نہیں لگ رہی تھی، پر خوش بھی نہیں تھی۔ سر میں جا سکتی ہوں اب؟ جی آپ جاننا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ اس رات سحر دیر تک احمد کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ میں دوبارہ نہیں کر سکتی یہ، اتنی ہمت نہیں مجھ میں۔ اپنے گزرے وقت کو سوچتے ہوئے سحر سو گئی۔ اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے جب سحر کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر احمد اپنے ماں باپ کو لے کر سحر کے گھر پہنچ گیا۔ سحر کے ماں باپ کو آنے کی وجہ بتائی گئی، جسے سن کر وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ سحر یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ احمد کے والدین کو سحر اور اس کے گھر والے پہلی نظر میں ہی اچھے لگے۔ میں آپ سب کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، سحر کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ سر آپ پہلے میرے بارے میں سب جان لیں، پھر فیصلہ کریں۔ یہ میرے 2 بچے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میری طلاق ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ میرے بچوں کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے۔ آپ سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان بچوں کی ماں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ سحر کے ساتھ 2 بچے تھے، لڑکا 5 سال کا معلوم ہوتا تھا اور لڑکی 3 سال کی۔ احمد کے والدین کو سحر کی سچائی اتنی پسند آئی تھی کہ بنا کوئی وقت ضائع کیے وہ وہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ احمد نے اتنا مان رکھا تھا کہ وہ فوراً نہیں اٹھا تھا، بلکہ کچھ دیر سحر اور بچوں کو دیکھتا رہا۔ البتہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان نہیں تھا، اس لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی چپ چاپ باہر نکل گیا تھا۔ اگلے روز سحر خود احمد کے سامنے جا پہنچی تھی۔ سر میں اس پر گھما کر بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج جب میں آفس سے گھر جاؤں گی تو میرے والدین کا مجھ سے ایک ہی سوال ہوگا کہ آپ کا کیا جواب ہے؟ سحر، آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے بارے میں کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور 2 بچے ہیں۔ دیکھیں میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر مان بھی جائیں تو بچے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ احمد نے اپنا فیصلہ بتا دیا تھا۔ اب سحر کا جواب تھا، سر آپ سے یا کسی سے بھی میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی۔ میں یہاں کام کے لیے آتی ہوں اور مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ اور دوسری بات، مجھے کسی کی بیوی بننے سے زیادہ ماں ہونے پر فخر ہے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد۔ اب ہم دونوں کو جواب مل چکا ہے تو میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ سحر اپنا جواب دے کر اپنے کیبن میں چلی گئی اور احمد غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسی رات احمد نے سحر کے والد کو کال کی اور ان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ سر میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کے بنا۔ سحر کے والد نے بھی اپنا جواب سنایا۔ دیکھو بیٹا، ہر باپ کی طرح میں بھی اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں ماں اور بچوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر میں خود غرض بند کر سحر کو منا بھی لوں تو ان بچوں کو کیا جواب دوں گا جب وہ خدا سے میری شکایت کریں گے؟ سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے۔
आपको तो हमारा एहसान मान होना चाहिए कि हम आपकी तलाक याफ्ता बेटी को कबूल कर रहे हैं। मेरी जगह कोई और होता तो यही सवाल करता कि तलाक क्यों हुई, लेकिन मैंने नहीं पूछा कि आपकी बेटी का किरदार कैसा था जो तलाक हुई। अहमद इनकार सुनकर गुस्से में बोलता जा रहा था। आपको कोई हक नहीं मेरी बेटी के किरदार पर बात करें, और न ही हमें किसी का एहसान चाहिए। आज के बाद आप कोई रब्ता मत कीजिएगा। शहर के वाले ने भीगी आंखों से मोबाइल रख दिया, पर वो देर तक सोचते रहे थे कि लोग कैसे किसी के किरदार पर सवाल कर देते हैं। किसी लड़की को ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। शहर ने जान छोड़ दी थी। अहमद की किसी और लड़की से शादी हो गई। वो और इसके वालिदैन बहुत खुश थे। अहमद को एक समझदार बीवी मिली थी। अहमद भी शहर को भूल गया था और अपनी इस खूबसूरत जिंदगी में मसरूफ हो गया था। अहमद को औलाद की नेमत से नवाज दिया गया था। 2 बेटे और 1 बेटी, जिसका नाम उसने अपनी मर्जी से रखा था, नूर। अहमद को अपने बेटों से ज्यादा बेटी अजीज थी, और नूर भी बाप को बहुत चाहती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि बाबा, मैं आपका हर दुख खुद पर ले लूंगी। वक्त गुजरता गया और नूर अब शादी के बंधन में बांध गई थी। अहमद ने दिल पर हाथ रखकर नूर को रुखसत किया। नूर के बिना अहमद को घर सुनसान लगने लगा था। शादी को अभी 1 साल ही हुआ था जब नूर घर आई और अहमद के गले लगकर रोती रही। अहमद को कुछ समझ न आ रहा था। नूर को यूं रोते देखकर उसका दिल कट रहा था। बाबा, शहरयार ने मुझे तलाक दे दी है। नूर के अल्फाज ने अहमद को एक पल में ढा दिया था। वो शादी से खुश नहीं था, किसी और को चाहता था, पर उसके घर वाले नहीं माने थे। मुझे उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर बीवी के रूप में भी कबूल नहीं किया था। अब जब उसने अपने वालिदैन को उस लड़की से शादी के लिए रजामंद कर लिया, तो शहरयार ने मुझसे माफी मांग कर तलाक दे दी। अपनी बेटी को यूं वीरान देख कर अहमद रोज मरता, पर कुछ कर नहीं सकता था। नूर को बहुत मुश्किल से दूसरी शादी के लिए मना लिया गया। आज कुछ लोग रिश्ते के लिए आ रहे थे। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है अहमद साहब। रिश्ता तय करने से पहले कुछ बातें भी फाइनल कर लें तो बेहतर होगा। अहमद को अंदाजा था इसी बात का, पर इतनी जल्दी होगी ये नहीं सोचा था। जी आप बताएं, क्या कर सकता हूँ आपके लिए मैं? हमारे बेटे को नया कारोबार करना है, तो अगर आप इसकी मदद कर दें तो आपकी बेटी भी राज करेगी। आखिर आपकी बेटी का होगा सब जो उसका शोहर कमाएगा। आप जो जहेज देंगे उसकी जगह सब कैश दे दें। अहमद ऐसे ही जवाब का मुंतजिर था। जी, जो हम कर पाए जरूर करेंगे। कारोबार मैं अपने दोनों बेटों को दे चुका हूँ, बाकी जो मेरे पास है वो नूर का ही है। रिश्ते वालों को अहमद का जवाब पसंद न आया। अहमद साहब, हम आपकी तलाक याफ्ता बेटी ले रहे हैं और आप हमारा एहसान मानने के बजाय कंजूसी से काम ले रहे हैं। अभी बात साफ हो जाए तो अच्छा होगा। आप हमें अच्छे से सोचकर बता दीजिएगा। नूर ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बाबा, आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों की सारी जिंदगी ख्वाहिशात पूरी करती रहूं जो बिना रिश्ते के ऐसा लालच दिखा रहे हैं। वो कल को हक मिलने पर मुझे बेचने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अहमद को नूर की बात सही लगी थी, पर वो इनकार नहीं करना चाहता था, इसलिए एक बार फिर से उसने बात करने का सोचा। जी, मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ। हम जहेज ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो बन पाया वो जरूर देंगे। अहमद ने अपनी बात रख दी थी। ये उम्मीद से कि नूर का घर बस जाए। ऐसे कैसे हो सकता है अहमद साहब? हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया उस पर, और अब जब वो सब खर्च लेने का वक्त है तो हम ऐसे ही कर दें अपने बेटे की शादी। अहमद जान गया था कि ये लोग नूर नहीं, बस दौलत के पुजारी हैं। हम इतना नहीं कर सकते, माजरत। सामने से इस बार सख्त अल्फाज आए। एक तो हम आपकी ऐसी बेटी को कबूल कर रहे हैं जो न जाने क्यों तलाक लिए बैठी है, कैसा किरदार रहा होगा, और आप हमें इनकार कर रहे हैं। इसी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। दूसरी तरफ अहमद अभी तक मोबाइल कान से ना हटा पाया था। वो उनसे ना कह पाया था कि वो क्यों उनकी बेटी के किरदार पर इल्जाम दे रहे थे। वो नहीं पूछ पाया था कि क्यों लड़की ही कसूरवार ठहराई जाती है। आज उसे शहर बहुत याद आई थी। फोन की दूसरी तरफ शहर का बाप बहुत याद आया था। राह चलते अहमद एक मलंग के पास रुक गया था। वो इसे भला लगा था और अपनी सारी परेशानी सुना दी। बाबा, मैंने भी किसी की बेटी को ऐसे ही ठुकराया था जैसे मेरी बेटी को ठुकराया
ٹھکرایا جا رہا ہے۔ میں نے بھی کسی کی بیٹی کے کردار پر بات کی تھی، جیسے آج میری نور کے کردار پر بات کی گئی۔ آج میرا دل زخمی ہے تو میں سحر کے باپ کے دل کا درد محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس ایک غلطی کے علاوہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ پھر کیوں میری یہ غلطی میری پوری زندگی کا نیک اعمال کے سامنے آ گئی؟ ملنگ احمد کی بات پر مسکرایا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، پتر، وہ رب بہت نوازتا ہے، گنہگاروں کو بھی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ تو ساری زندگی اچھائی کرتا رہا، پر وہ ایک پل جو تو نے خدا کے کسی نیک بندی پر بات کی، وہ تیری ساری زندگی کی نیکیاں کھا گیا۔ تجھے شادی سے انکار کا حق حاصل تھا، پر جس وجہ پر تو نے انکار کیا وہ تیرے رب کو پسند نہیں۔ تو نے ایک لڑکی کو اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ وہ طلاق یافتہ تھی، جبکہ وہ تجھے پسند بھی تھی۔ تو نے اس خامی کو دیکھا جو اس میں تھی ہی نہیں۔ تو نے ساری زندگی اچھے بول بولے ہوں گے، پر اس لڑکی کے کردار پر بولے گئے الفاظ تجھے خدا کے سامنے بہت چھوٹا کر گئے۔ احمد اپنے ان الفاظ کو سوچ کر پچھتا رہا تھا جو اس کی زندگی سیل کر گئے تھے۔ بابا، غلطی تو میری تھی، پر میری بیٹی کو کیوں سزا ملی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ پتر، تو نے جو کیا وہی تیرے سامنے آیا ہے۔ تیری بیٹی نے تیرا قرض چکایا ہے۔ تو نے ایک باپ کا دل دکھایا تھا، آج تو کسی کا باپ بن کر قرض اتار رہا ہے۔ تو نے کسی کی بیٹی کو ٹھکرایا تھا، آج تیری بیٹی وہی قرض اتار رہی ہے۔ ملنگ نے احمد کو ہاتھ چھوڑتے ہوئے سمجھایا۔ احمد اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ صحیح کہہ رہے ہو بابا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ میں نے آج اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔ احمد کی اس بات پر ملنگ ہنسا، بہت ہنسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد بابا کے اتنا ہنسنے کی وجہ نہ سمجھا۔ ملنگ ہنستے ہنستے احمد کے پاس ہوا اور جو کہا وہ سن کر احمد ہمیشہ کے لیے اپنی ہنسی بھول گیا تھا۔ پتر، تجھے لگتا ہے تو نے سزا پا لی۔ یہ سزا اگر اسی دنیا تک رہی تو اچھا ہے، لیکن اس رب نے اس دن یہ سوال پوچھ لیا تو پھنس جاؤ گے۔